ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ نماز کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ فائدہ: یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا کہ رکوع سجدے کو اچھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے۔ حضرت زیاد صحابی رسول نے عرض کیا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی سے جا کر یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو الدرداء سچ کہتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ حضرت مجدد الفیضانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے خطوط میں نماز کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو الگ الگ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگلیوں کو ملانے کا، کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا ہے، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ کا جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدے میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل جمعی نصیب ہوتی ہے۔ جب ایسے معمولی آداب بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم سمجھ لو کہ کس قدر فائدہ بخشے گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ فائدہ: نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا، اور جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو اس طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی۔ جب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نازل ہوئی تو پھر نگاہ نیچے رہتی تھی۔ صحابہ کے متعلق بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اول ادھر ادھر توجہ فرما لیا کرتے تھے، مگر اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد سے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ بزرگان محترم، فاروق بھائی آپ کے لیے 2 دن تک بس یہی کام کیا، 2 دن تک بس یہی کام کیا، پڑے پڑے بستر پر آرام کیا۔ آج پھر سامنے آپ کے حاضر ہوں، آج پھر سامنے آپ کے حاضر ہوں، کچھ آپ کی دعا نے اور کچھ دوا نے کام کیا۔ میں نے ان 2 دنوں میں بوقت مجلس آپ سب ساتھیوں کو خوب یاد کیا۔ بہرحال صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ تندرستی جسے کہتے ہیں، صحت کہتے ہیں، اور یہ کسی دانا کا قول نہیں بلکہ خود سید الانبیاء اور سید البشر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہوتے ہیں۔ عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال بڑے تھے، تو کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ چچا بھتیجے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور کبھی تو والد کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے 16-17 سال کی عمر میں، اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی فوراً دے دیتا ہے، تو پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے 16-17 سال کا تو والد کی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی، تو پتہ نہیں چلتا کہ دونوں کیا ہے، باپ بیٹا ہے۔ اور ایسی ایک مثال میرے گاؤں میں دیکھی تھی۔
ہاشم بھائی شاید پہچانتے ہوں گے، میرا پرانا گھر ہاشم بھائی نے دیکھا ہے۔ تو اس سے آگے جائے تو ایک فیملی ہے سلیمان قاضی، تو وہ مرحوم ہو گئے، بڑے اچھے آدمی تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ مسجد کمیٹی کے مسجد کے متولی تھے ہماری مسجد کے، وہ مسجد مشہور ہے، مسجد نئی مسجد ہے کہ نوی مسجد، اور بعد میں نام تبدیل کر دیا گیا صحابی رسول کے نام پر، تو مسجد عثمان۔ تو میں چھوٹا تھا، AGM تھی، تو مرحوم نے اس وقت سنایا تھا ایک مرتبہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دے رکھا ہے الحمدللہ، تو بعض مرتبہ مسجد کی ضروریات کے لیے میں نے اپنے جیب سے پیسے ڈالے، یعنی پھر واپس لینے کے لیے نہیں، بطور قرض اور ادھار کے نہیں، اور یہ بات ایک خاص مقصد کے تحت فرمائی تھی جس کا ذکر میں مناسب نہیں سمجھتا، ورنہ یہ نہیں کہ اپنی بڑائی جتلانے کے لیے یا سخاوت بتلانے کے لیے، آپ جان گئے ہوں گے، ہاں ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ مولانا عبدالحق میاں صاحب مرحوم سملک میں جو اصلاح البنات تھے فاروق بھائی مدرسہ لڑکیوں کا، اس کے بانی اور محتمم، وہ اسماعیل چچا فرماتے تھے کہ આપણા ગુજરાતીઓમાં કોઈ બી સોશિયલ વર્ક કરવું એ બહુ જ અઘરું ને કપડું છે, کہ کوئی بھی سوشل کام کرو، سماج کے لیے کام کرو، سوسائٹی کے لیے کام کرو، تو فرمایا کہ بدلے میں 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک مار نے بیجی گاڑ، سمجھ گئے نا سعد اللہ صاحب؟ ہاں، کہ ایک تو مار ملتی ہے، بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، اللہ بچائے۔ حبیب بھائی تری پٹیل تھے ہمارے یہاں مرحوم، پہلے ماڈا گھسکر میں ہوتے تھے، بالکل ہماری مسجد جو ہے مسجد عثمان اس کے سامنے ان کا مکان ہے، مرحوم ہو گئے۔ وہ بھی بیچارے اسی طرح کام کرتے تھے، تو ان پہ تو فاروق بھائی ہاتھ بھی اٹھایا تھا، بیچارہ مخلص چودھری صاحب کام کرتا تھا اللہ کے لیے، لیکن لوگ نہیں چھوڑتے، لیکن پھر بھی وہ کام کرتے رہے، جی پھر بھی وہ کام کرتے رہے۔ پھر جب ہاسپٹل تیار ہوئی، اس ملک میں بھی آئے تھے، تو مجھے یاد ہے ابھی جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، یہاں قریب میں ہی رہتے تھے، فنسبری پارک میں ہمارے پڑوس میں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی تمامی خدمات کو شرف قبولیت بخشے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ ان کے بھائی تشریف لائے تھے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، تو وہ مرحوم جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، کچھ حال احوال بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ کام انجام تک پہنچا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا اور رو دیے، وہیں بڑی مجلس میں، اور میرے گھر کے بالکل پیچھے لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اس میں وہ پروگرام اور جلسہ ہوا تھا، اور وہ شعر بڑا مشہور ہے، زبان زد عام ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ جڑتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ہیں مرزا صاحب، لوگ جڑتے گئے کارواں بنتا گیا، اکیلا، اس پہ غور کرنا، ہاں اس میں وہ سب شامل ہو جاتا ہے جو برداشت کیا، کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ جڑتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو بہرحال ہماری قوم کے اندر ایسا ہی ہے، کاش کہ قیامت آنے سے پہلے اصلاح ہو جائے،
آمین تو کہو یار. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سلیمان چچا قاضی جو تھے ان کے بڑے لڑکے کا نام وہ میرے ہم نام ہے اور باربیڈوس میں. تو میں نے ان کو دیکھا تو میں تو کفلتا میں آپ کو بتایا بڑا ہوا تھا، پھر لاجپور آیا تو شروع میں تو دونوں کو بھائی سمجھا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو باپ بیٹے ہیں. اچھا ایسی مثال صحابہ میں بھی ملتی ہے. مشہور صحابی ہے، آپ نے نام سنا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے بیٹے بڑے شب گزار، دن میں روزہ رکھتے، رات میں نوافل. شادی کرا دی باپ نے، والد نے، کہ چلو شادی کرا دیتے ہیں. زیادہ عمر میں فاصلہ نہیں تھا، فرق نہیں تھا عمر میں، جلدی شادی ہوئی ہے ان کی اور اولاد بھی جلدی ہوئی. اب شادی سے پہلے بھی صحابی رسول حضرت عبداللہ کی عادت یہی تھی کہ دن میں روزہ رکھنا نفلی اور رات میں تہجد پڑھنا، نفلیں ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. وہ جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اور حضور نے فرمایا کہ بھئی اگر زیادہ سے زیادہ سال بھر روزہ رکھنا چاہو تو کیسے رکھو اشرف بھائی؟ صوم داؤدی. ہاں کہ ویسا رکھو. کیا مطلب؟ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. تو یہ انہوں نے ہی پوچھا ہے، یہ تو چاہتے تھے کہ سال بھر روزہ رکھے، لیکن شریعت کا منشا یاد رکھو. ہر عبادت میں کوئی کام شریعت یہ نہیں چاہتی کہ عبادت کا تصور ذہن سے نکل کر عادت کے طور پہ ہونے لگے. یاد رکھنا یہ جملہ، چونکہ پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت جو ہے ہو جاتی ہے، تو آدمی کرے نہ کرے اس کو زیادہ کچھ احساس نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے وہ عبادت کی روح بیان فرمائی ہے. تو اس لیے کہاں کہ بھئی پتہ چلنا چاہیے کہ آج روزہ ہے اور کل کیا ہے. اور یہی ایک حکمت ہے چودھری صاحب کہ یکم شوال کو روزہ رکھنا کیا قرار دیا گیا؟ حرام قرار دیا گیا. کہ آپ کے کل کے عمل میں اور آج کے عمل میں، جبکہ رمضان المبارک ختم ہو چکا ہے، عملاً تمہارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ بھئی دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. دونوں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے. بلکہ اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور خود حضرت کا عمل رہا، اور علماء نے اس عمل کو مستحب قرار دیا کہ عید کی نماز کے لیے، یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے مسلمان آئے تو گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر آئے، تاکہ اس کے ذہن میں یہ رہے کہ میرا روزہ نہیں ہے. اب تک ایک عادت بنی ہوئی تھی، تو بعد میں بھی پھر وہ آسان ہو جاتا اور کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. عید کے دن بھی آدمی سوچتا تو جو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے وہ پتہ نہیں چلتا. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا حافظ امتیاز، چکڈول آتی تھی پہلے، ہے نا، عید کے موقع پر چکڈول بولتے تھے. تو وہ چکڈول تو ایک ہی ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی لوازمات وہ ہوتے تھے عید کے موقع پر. تو ہمارے بڑوں نے روکا بھی نہیں. ہاں جو خرافات، جو چیزیں غلط تھی اس سے روکا، جہاں تک اس کی گنجائش تھی نہیں روکا. آپ ذرا غور کرنا کبھی. کیوں؟ آج پتہ چلنا چاہیے کہ آج خوشی کا دن ہے. بھئی خوشی کا دن تو خوشی کریں گے اسماعیل چچا تبھی پتہ چلے گا، خوشی کا اظہار آدمی کرے گا تبھی پتہ چلے گا کہ آج خوشی کا دن ہے، ورنہ کیا پتہ چلے گا. وہ روایت ذہن میں لاؤ کہ کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے اور اس میں نیزے بھی استعمال ہو رہے تھے. آج کی زبان میں سمجھ لو کراٹے، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟
ٹائکو ایسا کچھ نہیں. خیر بہرحال سینٹر میں سکھایا بھی جاتا تھا. میرا ابراہیم فاروق بھائی یہاں 5-6 سال پہلے کی بات ہے, پڑوس میں سینٹر میں سکھایا جب کہ 25 پاؤنڈ دیے تو ان کے خاص ڈریس آوے تو خاص ڈریس تھی نا 25 پاؤنڈ એમ તો સેન્ટર માશાલ્લાહ જે છે તો બીજું બધું ખર્ચો ઉઠાવે تو کہ اس کے لیے وہ 25 پاؤنڈ. تو مجھے کہنے لگا کہ ابا میں بھی سیکھوں. میں کہ بالکل શીખવા જા, કામ આવે. શરીયત એને સારી નજરથી જોયેલું છે. تو میں نے کہا کہ بالکل سیکھ. میں نے 25 پاؤنڈ دیے, اس نے جمع کرا دیے. اس وقت حافظ عبدالحق بسم اللہ کام کرتے. اب چودھری صاحب کیا ہوا وہ سنانا ہے آپ کو. وہ سیکھنے جاتا تھا حنیف بھائی, اور چند دن سیکھنے گیا, گھر میں آ کر میری لڑکیوں کو مارتا تھا. وہ جو ہے عملی مشق وہاں کی کرتا تھا. میں نے کہا کہ 25 پاؤنڈ گیا تو گیا, હવે આવતા بھی નથી જવાનું. تو ہمیں نوی اپادھی مرار ઊભી کریں گے. میں نے کہا اب نہیں جانا ہے تیرے کو. کہتے کیا 25 پاؤنڈ આપલા છે. میں کہ 50 આપલા હોય તો અભી نہیں لے જવાનો. تو بہرحال وہ عید کا دن تھا تو خوشی کا اظہار شریعت میں اس کو منع نہیں کیا گیا, لیکن حدود میں رہتے ہوئے, الٹپ نہیں. ہاں تو یعنی آپ حیران ہوں گے, آپ نے سنا تو ہوگا شاید, لیکن غور کریں گے تو حیرانی ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مفہوم یہ ہے کہ بچے وہ کھیل کھیل رہے تھے عید کے دن اور آقا دیکھ رہے تھے, تو میں پیچھے سے آئی اور ادھر دیکھیں میری طرف, یہ جو کندھے ہیں شولڈر ہے, پیچھے سے آ کر میں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آقا کے کندھے مبارک پر رکھ دیے, اور وہ چہرہ بھی جو ہیں رکھ دیا اس طرح سے کہ وہ کھیل مجھے نظر آئے. اور فرماتی ہیں مفہوم یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ آقا میری وجہ سے کہ جب تک میرا جی نہ بھر جائے اور میں خود اب کہوں کہ بس اب ضرورت نہیں ہے, تو شاید میری وجہ سے ہی اتنی دیر تک اسے دیکھتے رہے, اور منع نہیں کیا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کوئی عمل اس کے سامنے اگر غیر شرعی ہو تو وہ چپ رہ ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے. جیسے علماء نے مثال دی, خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکھی اللہ نہ کرے کسی کے حلق میں اتر جائے. ہاں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے سوتے ہوئے بھی منہ کھول کے سونے کی, تو ڈر بھی لگتا ہے. اور بعض لوگ جو وہ جمائی لیتے ہیں ان کے ابا ہو, ہاں تو اتنا بڑا مگر مچھ کی طرح منہ کھول دیتے ہیں عبدالسلام بھائی, اور پھر ہاتھ بھی نہیں رکھتے. تو مکھی نے سوچا کہ یہ تو ہیتھرو ایئرپورٹ جو ہے لینڈنگ کرنے جیسا ہے, وداؤٹ اینی چارج, اور وہ سیدھی جو ہے حلق سے نیچے اتر گئی. تو یاد رکھے چاہے آدمی سویا ہو, چاہے بے خیالی میں ہو اور چلا جائے, لیکن معدہ کبھی مکھی کو برداشت نہیں کرے گا. فوراً کیا آئے گی, کھانسی آئے گی اور قے ہوگی, قے ہو جائے گی. اس کو معدہ برداشت ہی نہیں کر سکتا اس کو. یہ مثال دی ہے. فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح نبی کے سامنے چاہے کرنے والا کوئی ہو, اس کی بیٹی ہو, بیٹا ہو, جون سا بھی آدمی ہو, اس کے سامنے ہو تو یعنی یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی خاموش ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی ایک قسم ہے تقریر, تا بڑا قاف را یا اور را, جیسے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے بات, تو اس کا بھی ایک نام کیا ہے, تقریر ہے. واعظ ہے, بیان ہے, دین کی بات ہے, تو ایک نام تقریر ہے. تو حدیث کی جو قسمیں ہیں اس میں ایک قسم تقریر ہے کہ نبی کے سامنے کوئی عمل ہوا اور نبی خاموش رہا, اب وہ حدیث بن گئی. اس لیے نبی خاموش نہیں رہ سکتا. ایسی کئی مثالیں آپ کو کتب حدیث میں ملے گی کہ وہ کام حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن صحابی رسول نے کیا ہے اور حضور خاموش رہے, لہذا اب وہ دین کا کیا ہے,
ہاں وہ اب حدیث ہے. ایسی کئی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو ملے گی. اسی لیے قرآن کریم سورہ کہف پر آپ غور کریں. حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا ہے، وعدہ. اس سے آپ کو بات اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. کہ وعدے کو اور پرومس کو کیا کرو؟ پورا کرو. ہاں آج حنیف بھائی مجھ میں اور آپ میں اور بہت سو میں، آپ میں سے مراد آپ نہیں بھائی، ہاں وہ بول دوں، ہمارے معاشرے میں یہ کمی ہے کہ لوگ اسماعیل چچا نیت ہوتی ہی نہیں پرومس کو نبھانے کی، لیکن بات ٹالنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پرومس کر لیتے ہیں. میں نے کسی سے پرومس کر لیا. اب فاروق بھائی نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ مول صاحب મને નહીં લાગતું કે આ પ્રોમિસ તમારાથી પૂરું થાય. તમે પ્રોમિસ કરી લીધું. તો મેં ફારૂક ભાઈને કહ્યું, ફારૂક ભાઈ આપણે કાં પૂરું કરવાનું છે? હે મેં વहीं બોલતા હું કે ફારૂક ભાઈ આપણે કાં પૂરું કરવાનું છે? કહેતા કહી દીધું એમ કે ہوتا ہے نا چودھری صاحب. ہاں پہلے سے یہ نیت یہ گناہ ہے. قرآن نے کہا کہ پرومس کو پورا کرو. اور آیت المنافقی ثلاث، حضور نے جو فرمایا کہ منافقین کی چند علامات ہے، کسی میں 3 کسی میں 4 روایت میں بیان کی گئی. اس میں ایک کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا. ہاں یہ تو منافق کی جو ہے وہ نشانی ہے. لیکن لوگ جو ہیں آج ایسا کرتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں. اور اچھے اچھے لوگ، دیندار کہے جانے والے لوگ، 5 ٹائم کے نمازی، بلکہ علماء کا لیبل لگا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ میں نکلتا ہے لیبل لگا ہوا ہے، خانقاہ کا لیبل لگا ہوا ہے، سب نہیں لیکن مل جاتے ہیں. ہاں کبھی آدمی سے پورا نہ ہو کسی وجہ سے الگ بات ہے، پھر اس سے معذرت کر لے. لیکن جس وقت پرومس کر رہا ہے اس وقت تو یہ نیت نہ ہو. ہمارے یہاں تو اسی وقت یہ نیت ہوتی ہے. اور جو میں نے آپ کو سنایا، میں نے اپنا اور فاروق بھائی کا نام لیا مثال میں، بالکل ایسا ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کیا نبی کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ وعدہ خلافی؟ یہ آپ کو سنانا ہے. نبی ایسا کر سکتا ہے کہ بھائی وہ وعدہ خلافی کرے؟ نبی نہیں کر سکتا. تو حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پرومس لیا، وعدہ لیا کہ اب میں جو بھی کوئی کام کروں تو آپ کچھ بولیں گے نہیں، کچھ پوچھیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا اور تمہارا جو ہے تمہاری رائے ایک ہے تو اپنی نبھے گی، ورنہ اپنی نبھنے والی نہیں ہے. تو یہ شرط ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جائز شرط لگانا، ارے بولو یار جملہ پورا کرو. بچپن میں اخبار میں خالی جگہ پوری کرتے تھے، ٹائم پاس نہیں تھا کہ گجرات متر نے چندن نے ابھینندن نے وہ جو ہیں وہ لے کر بیٹھ جاتے تھے اس کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے. تو بہرحال اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے. تو یہاں شرط لگائی انہوں نے. اور یہ بھی یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں اور ان کی شریعت میں جو چیز جائز تھی حضور نے آ کر اس کو منع نہیں کیا تو ہماری شریعت میں بھی جائز رہے گی. وہ یہ بات بھی یاد رکھو. اور جس کو حضور نے منع کر دیا تو پھر وہ نہیں. اب تو شرط انہوں نے جو ہے وہ لگا لی کہ اب آپ کو آگے بولنا نہیں ہے. اور اسی لیے قرآن نے پھر کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
بظاہر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو شرط لگائی تھی، جو شرطیں پائی تھی دونوں کے درمیان، وہ پورا نہیں کر پائے۔ تو اس موقع پر خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب میری راہ جدا ہے اور تمہاری راہ جدا ہے، اب تمہارا محافظ خدا ہے۔ خدا حافظ بولتے ہیں نا، تو وہی تو ہوا خدا حافظ، کہ خدا جو ہے وہ محافظ ہے۔ تو بہرحال کیوں، یہ آپ کو بتانا تھا، کیونکہ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکوینی پیغمبر ہے اور موسیٰ علیہ السلام تشریعی پیغمبر ہے۔ تکوینی پیغمبر کا مطلب یہ سعد اللہ صاحب کہ کوئی کام ہو رہا ہے، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو غلط ہوا، لیکن اس کے پس پشت بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، لیکن دکھنے والے کو اس وقت نظر نہیں آتا۔ جیسے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، مفہوم یہ ہے، حافظ امتیاز نے بھی جو ہیں مدرسے کی کڑی کھچڑی کھائی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ گردان جب سکھائی جاتی ہے، فارسی کی ہو یا عربی کی، تو عربی کے اندر آتا ہے کہ فعل، تو کیا معنی اس کا؟ اس نے کیا۔ تو اب اس کے اندر فعل کا معنی تو اس نے کیا نہیں ہوتا، اس میں کچھ کمی ہے ابھی۔ تو وہ کمی یہ ہے کہ فعل کے اندر ہوا کی ضمیر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، کہ چھپی ہوئی ہے ہوا کی ضمیر۔ تو اساتذہ یہی بولتے ہیں سعد اللہ صاحب کہ بھائی اس میں جو ہے وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اب ایک طالب علم میرے جیسا تھا، بالکل عقل کا باردان ہے، تو وہ سنتا رہا کہ ضمیر پوشیدہ، ضمیر پوشیدہ، ضمیر پوشیدہ، تو اس سے رہا نہیں گیا۔ پھر ایک دن استاد جی سے کہا کہ استاد جی ٹھیک ہے آپ کہتے رہے، ہم سنتے رہے، مانتے بھی رہے، لیکن مجھے تو کہیں ضمیر اس میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی دکھتی نہیں ہے، کیا بہت ہو گیا یار، اب تو آپ بتاؤ اس کے اندر سے کیا آپ کی کتاب میں؟ یہاں تو کچھ نہیں۔ استاد جی نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے ضمیر۔ جواب یہی تھا کہ ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، تو اس کے پاس کچھ کھرچنے جیسا ہوگا حنیف بھائی، بینک سے وہ جو آتا ہے کارڈ وغیرہ، تو خاص نمبر ہوتے ہیں، تو ہم کتنے احتیاط سے اس کو کیا کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں اس کو۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس نے دھیرے دھیرے کیا کہ چلو استاد جی کہہ رہے تو ذرا آج غور سے دیکھے۔ جب اس نے جو ہے اس کو کھرچا اور مٹایا، کچھ اس نے صاف کیا، تو جو پیچھے کا ورق تھا، نیچے کا ورق، تو اس کے نیچے ہوا تھا۔ اب وہ اس کے اندر نہیں تھا، وہ نیچے تھا، لیکن تھا عقل کا باردان وہ۔ تو اس نے کہا کہ او ہو آپ کی بات صحیح ہے، ہاں دیکھیں یہ چھپی ہوئی ہے، آج میں نے دیکھ لی کہ یہ کیا ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، آج میں نے دیکھ لی۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشرف بھائی ایک شعر سناتے تھے کہ علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی۔ حالانکہ علم کی وجہ سے فاروق بھائی جہالت کیا ہو جاتی ہے، یا ہو جانی چاہیے دور، لیکن ہوتے ہیں کچھ نہ پوچھو ان کا مقام کیا ہے۔ تو حضرت سناتے تھے کہ علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو جو الٹا تو الٹا ہی رہا۔ چودھری صاحب سمجھے؟ نادان آپ لکھو اور پیچھے سے پڑھو، کیا ہوگا؟ نادان ہی ہوگا۔ اسی طرح داماد، اس کو پیچھے سے پڑھو، تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے فاروق بھائی کہ جتنے بھی لفظ ایسے ہیں کہ ادھر سے پڑھو تو بھی وہی مفہوم، پیچھے سے پڑھو تو بھی وہی مفہوم، دیکھیں سالا وہ خطرناک، دیکھیں આ જમાયડા જેટલા ખતરનાક છે ને હરાબાજીને હવુમાં માટે એનું કારણ જ کہ ادھر سے بھی داماد اور ادھر سے بھی جو ہے وہ داماد۔ وہ ہمیشہ کا چاہتا ہے کہ کرتے رہو میری خوشامد۔ بہرحال
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تشریعی نبی، حضرت خضر جو ہیں وہ تکوینی نبی. تو 3 کام ایسے کیے حضرت خضر نے کہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ وہ اس لائن کے ماہر نہیں تھے. یہاں ایک بات سمجھو، عربی حضرات کہتے ہیں کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے لیے آدمی مخصوص ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی علماء امام ہے، پیشوا ہے، امام سے مشورہ کرنا چاہے، پوچھنا چاہیے. تو کہ આપણા ઇમામમાં એટલું નોલેજ કાં ફલાણું તો એને ખબર નહીં, ફલાણું તો એને ખબર નહીં. અરે ભાઈ દરેક ફિલ્ડનું થોડી ખબર હોય, એ ઇમામ છે, નબી થોડી છે હે. تو لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، اور یہ بلکہ نبی میں اگر آپ کو آگے کہوں تو اور آپ تعجب کریں گے. مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ آقا نے یہ فرمایا کہ تم جو کھجور کی کاشت کرتے ہو، کھیتی جو کرتے ہو، فارمر ہو، تو ان سے کہا کہ بھائی اس طریقے سے، خاص طریقے سے منع کیا کہ تم کھیت کے اندر کام نہ کرو اس طریقے سے. اب آئندہ انہوں نے مان لیا حضور کی بات فوراً. اب آئندہ سال جب فصل پکی ہے تو پہلے جتنی فصل پکتی تھی، جتنا منافع، پروفٹ جو ہے وہ ہوتا تھا، وہ نہیں ہوا. تو صحابہ نے حضور سے ادباً عرض کیا کہ آقا آپ نے جس طرح ہمیں بات بتائی تھی ہم نے اسی طرح سے جو ہے وہ کاشت کی، لیکن ہمیں تو اب اتنا منافع نہیں ہوگا کیونکہ کاشت ہی اتنی نہیں ہوئی ہے، فصل ہی اتنی نہیں پکی ہے. تو حضور نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، او کما قال علیہ السلام، کہ تم دنیاوی امور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ارے بولو. نبی کہہ رہا ہے، اور نبی بھی سید الانبیاء ہے، سید البشر ہے. تو اس لیے سمجھو کہ بھائی ہر بات جو ہے وہ ایسا تھوڑی ہے. ہاں کچھ ہر فیلڈ میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں. آپ کو ایسے امام بھی مل جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ دینی علوم تو دیا ہی ہے، دنیاوی فنون بھی سکھا ہوا ہے، مل جائیں گے آپ کو ایسے. اور دنیاوی فنون سیکھے ہوئے بھی مل جائیں گے جو دین کا بہت اچھا علم رکھتے ہیں. دونوں طرف جو ہے وہ آپ کو ملے گا. لیکن ہمارے یہاں تو ہر چیز میں اعتراض کہ امام نہ اوپر، تو کہ امام صاحب نے تو آ نہیں خبر، امام صاحب نے تو سائنس نو کہیں نہیں خبر، امام صاحب نے تو پولیٹکس نو نہیں خبر، امام صاحب نے تو فلانا نو نہیں خبر، فلاڑی وستو نو نہیں خبر. ارے بھائی وہ اس کا جو کام ہے وہ اس کا کام ہے. نبی یہاں خود جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی روح کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کیا ہے. وہ 3 باتیں آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر جو ہیں وہ بول پڑے. میں صرف ایک مثال دوں کہ کیا کیا. ایک پہلا کام انہوں نے جس کو قرآن نے جو ہے وہ بیان کیا تو وہ یہ ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. کشتی والوں نے مفت میں بٹھا لیا دونوں حضرات کو، تو حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی میں چھید کر دیا. ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے کہ بھائی جس تھالی میں کھاتے اس میں چھید نہیں کرنا ہے نا مرزا صاحب، ایسا ہی ہے نا. گجراتی میں کہ જે થાળીમાં ખાય તેમાં થૂકવાનું نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام برس پڑے حضرت خضر پر کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں فری میں بٹھایا اور آپ نے اچھی نئی کشتی تھی اس کا جو ہے وہ نقصان کر دیا. میں یہاں سوچتا ہوں کہ وہ جو کشتی کا مالک تھا ہوگا، یا یہ کہ جو بھی کشتی اگر مالک نہیں تھا تو چلا رہا تھا، انہوں نے کیسی قدر کی اور کیسا صبر کیا. میرے اور آپ کے جیسا ہو کوئی اپنے لامبورجھینی لے کر آئے، لیموزین یا مرسیڈیز یا آؤڈی جو بھی ایسی کار ہے وہ لے کر آئے اور کچھ ذرا سا اسکریچ کر دے تو ٹکٹ آئے تو کہیں نہیں ہٹ پاؤں نہیں، رستہ میں اتار نکٹ.
جو کیمرہ میں آ جائے تو کہیں نہیں کہ بھائی نئی گاڑی کے اندر ایسا کر دیا ہے نا، انسان کی فطرت ہے یہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو پھر حضرت خضر نے سنایا، چونکہ وہ تکوینی نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ آگے ایک بادشاہ ہے، وہ نئی کشتی دیکھتا ہے تو اس پہ غاصبانہ قبضہ کر لیتا ہے، اور کہ جس میں کوئی کیا ہو، نقص نہ ہو، اور جس میں نقص ہو تو وہ نہیں جو ہے وہ قبضہ نہیں کرتا۔ جیسے شیر کہا جاتا ہے کہ کسی نے شکار کیا ہے تو شیر بھوکا مر جائے گا حنیف بھائی، لیکن کسی کا جھوٹا نہیں کھائے گا۔ ہاں، وہ اپنا ہی شکار جو ہے وہ کھائے گا، کیونکہ وہ شیر ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ نبی کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ کوئی چیز وہ ایسی برداشت کر ہی نہیں پاتا کہ جو خلاف شرع ہو یا بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں کیا نظر آ رہا ہو، نقصان نظر آ رہا، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہاں سے چلی تھی بات؟ چلے کہاں سے تھے، یہ آئی کہاں سے؟ چلے بہرحال، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، شاید یہاں سے بات چلی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں کتنا فرق تھا؟ 2 سال کا جو ہے وہ فرق تھا۔ ادب بھی سیکھا کرو، صحابہ ہمیں ادب بھی سکھا کر گئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں بات وہاں سے چلی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو صحابی ہے، تو ان کا کام کیا تھا؟ دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر، اور پھر بیچ میں بات آئی تھی کہ عید کے دن خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جب تک وہ دیکھنا چاہے کہاں کہ دیکھتی رہے، کوئی بات نہیں۔ આપણે ત્યાં તો વાઈફ આપણા પાસે ફોન માગે કે લાણી જાય તમારો ફોન આપો નહીં, તો આખો દાડો ફારૂકભાઈ આપણા પાસે ફોન હોય તો હું 5 મિનિટ સવે તો કે બહુ છું લાવની યાર હવે મારો ફોન برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہاں حضور جب تک حضرت عائشہ کا جی نہیں بھر گیا وہاں تک کھیل جو ہیں وہ دکھاتے رہے۔ تو اس لیے جائز کھیل و تفریح جو ہیں وہ شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے، اور عید کے دن خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہاں، عید کے دن جو ہیں وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ بہرحال تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا، ان کی جو آواز تھی جس کو ہماری طرف حنیف بھائی بولتے ہیں پہاڑی آواز، تو چودھری صاحب ان کی آواز اتنی کڑاکے کی اور زوردار تھی کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو مجالس چھپی ہوئی ہے اس میں حضرت نے جو ہے بیان فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ شیر کا پتا بھی پانی ہو جائے یا چیتے کا پتا بھی پانی ہو جائے، ایسی کڑاکے دار ان کی آواز تھی، اور کہاں کہ کئی میل تک بغیر مائک کے ان کی آواز جاتی تھی۔ تو بہرحال حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ کون بڑے ہیں، تو کیسا جواب دیا؟ حالانکہ یوں فرماتے کہ بھئی میں محمد سے اور اپنے بھتیجے سے بڑا ہوں، تو غلط نہیں تھا چونکہ وہ 2 سال بڑے تھے، لیکن جواب کیا دیا؟ ہاں، کہ محبت تجھے آداب محبت، بولو فاروق بھائی، آپ کے کام کا ہے، خود سکھا دے گی، ہے نا، محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تو فرمایا کہ بھئی جواب یہ ہے کہ یوں تو محمد مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، یوں تو محمد مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، اور دنیا میں ان سے 2 سال پہلے آیا۔ اب بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں، اس پہ غور کرنا، بڑے کا لفظ آیا ہی نہیں۔ ને આપણે તો ઇસ્માઇલ ચાચા 2 જ વસ્તુનો શોખ, બળાનું ખાવાનું જોઈએ ને બળા બનવાનું જોઈએ, તો કે મોઢાનું ખાવાનું જોઈએ। આમાં જાય તો કંઈ નહીં પકડવું પડે, પણ મોટાનું ખાવાનું જોઈએ, ને મોટા બનવાનું જોઈએ। પછી મોટા બનવું હોય તો મૌલાના અબ્દુલ હક કહે તેમ કે માર બી ખાવું પડે ને ગાર બી ખાવું પડે। તો બહરહાલ
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہیں وہ یہ فرمایا. تو چلے حدیث کا مفہوم سن لے، صحت پہ سے بات چلی تھی اور اپنے وقت پہ انشاءاللہ ختم کریں گے. تو بخاری شریف میں یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں وہ یاد رکھے کہ ان کی شادی ہوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو باپ نے بھانپ لیا، بہو سے پوچھا پھر کہ عبداللہ کو تم نے کیسا پایا؟ خسر پوچھ رہا ہے، غور کیجیے، خسر پوچھ رہا ہے، سسر پوچھ رہا ہے، سسرا باجی پوچھے کونے اونے کہ عبداللہ کو آپ نے کیسا پایا. پہلے خود ماں کرتے رہے کہ عبداللہ دن کو روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، رات کو پوری رات عبادت میں گزارتا ہے، بیوی کے ساتھ جیسا تعلق ہونا چاہیے نہیں ہے. تو پوچھا تو بہو نے بھی اللہ اکبر کیسا جواب دیا. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا. تو فرمایا کہ ہاں حضرت آپ کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے نیک ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں، مصلی پہ گزار دیتے ہیں. بس اتنا کہا، یہ سمجھ گئے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فتح ہوئی ہے وہ اسی لیے کہ ان کے چیف اینڈ کمانڈر کون تھے؟ یہ عمرو بن العاص تھے. اور علماء نے لکھا کہ صحابہ کی صف اور جماعت میں جن کی سیاسی سوجھ بوجھ بہت اچھی تھی ان میں ایک یہ صحابی تھے کہ سیاست کو بہت اچھی طرح پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں نا فاروق بھائی کہ خط کا مضمون بانپ لے، کیا ہے، خط کا مضمون پڑھ لیتا ہوں لفافے کو دیکھ کر، ہے نا. ہاں خط کا مضمون بھانپ لیتا ہوں لفافے کو دیکھ کر. تو اسی طرح یہ سوجھ بوجھ سیاست ان کے اندر خوب تھی، اس لیے حضرت معاویہ کو بہت فائدہ پہنچا ہے. وہ خیر کوئی اور بات ہے، وہ کسی اور موقع پر. تو فوراً سمجھ گئے کہ بہو کہنا کیا چاہتی ہے. اور یہاں تو بہو شکایت کرے، آپ سب جان گئے میں کیوں بولوں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. اب کیا کیا یہ دیکھو، عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، یہ بھی سیاست، سیاسی سوجھ بوجھ. سیاست کا معنی ہی سمجھ بوجھ ہے. جیسے فقہ تفقہ اس کا معنی بھی سمجھ بوجھ ہے، شاعری اس کا معنی بھی سمجھ بوجھ ہے. ہم شاعری بولتے رہتے، سنتے رہتے، لیکن کبھی یہ نہیں پتا کہ شاعری کا معنی کیا. شاعری کا معنی ہی سمجھ بوجھ ہے. تو بیٹے کو کچھ نہیں کہا، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بیٹے کو اس لیے نہیں کہا کہ دونوں کے درمیان عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا. تو یہ انہوں نے سوچا کہ شاید میری بات کا اتنا اثر بیٹے پر نہیں ہوگا، تو اس لیے سیدھے پہنچے آقا کی خدمت میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مرزا صاحب جا کر پوری اسٹوری جو ہے وہ سنائی، پورا واقعہ وہ سنایا، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس لیے بیٹے کو خود نہیں بتایا کہ ہم میں عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، تو میری بات کا اتنا اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں ان کو بلاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں. تو بہرحال یہ بھی جو ہیں ساس سسر ان کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح لڑکی والے کے ماں باپ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی بیٹی کا رویہ اپنے داماد کے ساتھ کیسا ہے، دونوں طرف سے. لیکن آج افراط و تفریط دونوں طرف جو ہیں وہ پائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ جو ہے وہ ہر جگہ وہ لگتا ہے. تو خیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا نے یہ فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے فاروق بھائی، فرمایا کہ اس میں سب سے عظیم جو نعمتیں ہیں وہ ایمان، قرآن، وہ اپنی جگہ، لیکن دوسرے اعتبار سے جو سب سے بڑی جو ہیں وہ انمول جس کو بولتے ہیں کہ نہیں جس کا مول، تو انمول جو نعمتیں ہیں حنیف بھائی، تو آقا نے فرمایا کہ 2 ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کی قدر
نہیں کرتے۔ فارسیان کہتے ہیں سعد اللہ صاحب، قدر نعمت بعد زوال، کہ نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ زوال کے بعد۔ تو صحت اچھی ہے تو قدر نہیں کرتا، فراغت ہے، کام کاج نہیں ہے تو قدر نہیں کرتا، لیکن جب صحت ڈھلنے لگتی ہے تو پھر آدمی کو صحت کی قدر وہ جو ہے ہونے لگتی ہے۔ بہرحال اسی لیے جو ہے کہنے والے نے کہا ہے کہ بھائی، میر تقی میر نے بلکہ کہا ہے، میر تقی میر کا شعر ہے، آمدن بھی کوئی مرتا ہے پیارے، آمدن بھی کوئی مرتا ہے پیارے، جان ہے تو جہان ہے پیارے، تو جان ہے۔ اب میں پورا کروں جناب، اس میں جوڑ کیا ہے، تو جان کب رہے گی؟ جب صحت رہے گی۔ صحت کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ صحت کے پیچھے مالدار مال و دولت داؤ پر لگا دیتا ہے۔ صحت کے لیے، صحت کے حصول کے لیے مالدار مال و دولت داؤ پر لگا دیتا ہے، اور غریب آدمی اپنی ساری پونجی تاؤ پر لگا دیتا ہے، بخار جس کو بولتے ہیں۔ تو وہ اسی لیے کہ بھائی صحت ہوگی تو جان ہوگی، جان ہوگی تو جہان جو ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے آدمی کا بعض مرتبہ اللہ بچائے سب کچھ لوٹ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جان بچ جائے تو کہ جان بچی لاکھوں پائے۔ اور دوسری شاید کہاوت نہیں سنی ہوگی آپ نے، وہ سن لیں کہ صحت بچی کروڑوں کمائے۔ اب کماتے رہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔